لیکن تب بھی آپ دیکھیے کہ اچھے لوگ جو ہیں وہ بھی ابھی بھی جوڑنے کے لیے ایک دوسرے کو کوشش کر رہے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں مذہب خواتین نے تو ہمیشہ یہ کردار نبھایا ہے کہ سامپردائکتا کو ہمیشہ توڑا ہے، رکاوٹ مذہب خواتین بنی ہے آزادی سے لے کے اب تک. تو جتنے بھی آپ دیکھتی ہیں نا کہ ہمیں جوڑنے کی چیزیں کیا ہیں کہ آپ جب کوئی تہوار ہوتا ہے، اس وقت وشنو آتے آتے رک گئی ہے بیچاری، دلی سے چل چکی تھی لیکن پتہ نہیں کیا ہوا ہے کہ ابھی تک پہنچ نہیں پائی ہے. تو وشنو کا کہنا یہ تھا کہ شہناز دیکھو جو تہوار ہیں، جو میلے ہیں، وہی ہماری اصلی پہچان ہے. اور یہ وقت تھا کہ ہم سب جیسے ابھی دشہرا گزرا ہے تو مجھے یاد ہے کہ میں 10 دن تک ہماری امی کی ایک دوسری رانی بلاری، رانی کی راجکماری، وہ سچ مچ کی تھی. ہم 10 دن ان کے محل میں جا کے رہتے تھے جب میں بہت چھوٹی تھی، 5-6 سال کی تھی. 10 دن ہم ان کے یہاں رہتے تھے اور 10 دن رام لیلا ہوتی تھی، ان کے سارے رشتے دار اور سب ان کے گھر آ جاتے تھے. ٹھیک ہے، یہ چیزیں محبت کی تھی جہاں مذہب آڑے نہیں آتا تھا. ایک ساجھا سنسکرتی ہوتی تھی، ایک تہذیب ہوتی تھی کہ اس بہانے سب رشتے دار اور سب دوست جو ہیں وہ مل رہے ہیں. اور کتنی بڑی بات ہے کہ آج ہم سوچتے ہیں جانے کے لیے کہ ہم جائیں یا نہ جائیں، کہ اگر ایسا نہ ہو ان کی پوجا ہو رہی ہوگی تو اس میں بیچ میں خلل پڑے گا. یہ سچ بات ہے کہ مجھے سوچنا پڑتا ہے کہ میں بعد میں جاؤں یا پہلے جاؤں، کہ مطلب ان کے اس میں کسی کو برا نہ لگے. جو میرا دوست ہے ہو سکتا ہے اس کو برا نہ لگے لیکن اس کے رشتے دار کو کسی کو برا لگ جائے. تو یہ جو ماحول ہے نا، ہمیں اس ماحول سے نکلنا ہے اور اپنے دیش کو نکالنا بھی ہے. ایک سامپردائک سوہاد جو ہے اس کو بڑھانا ہے. اور جب ایسا کرتے ہیں نا کہ جب ایک ایک قطرہ ڈالتے ہیں تو وہ چیز کیا ہوتی ہے، پورا پہاڑ بن جاتی ہے. تو اس کو یہ سمجھ لیجئے کہ ہمیں اس ہندوستان کو واپس لانا ہے جو اس وقت سامپردائکتا دکھ رہی ہے ہمیں اور بہت نفرت کے ماحول دکھ رہا ہے، وہ ہمیں ختم کرنا ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے اس چیز کو جو ہماری تہذیب ہے ہمیں آگے لے کے جانا ہے. یہی ہمارا مقصد ہے. اور آج کا اسی پروگرام کا نام میں نے اسی لیے پیام انسانیت رکھا ہے کہ کلام ایسے شخص تھے کہ اگر وہ بکنا چاہتے تو کسی بھی کنٹری کے ہاتھ میں بک سکتے تھے، لیکن وہ نہیں بکے. انہوں نے سب کچھ ہندوستان کے لیے کیا. یہی جذبہ ہمارا بھی ہے اور یہی جذبہ ہمارے بچوں کا بھی ہونا چاہیے کہ ہم جئیں گے اور مریں گے اے وطن تیرے لیے. تو ہمارا اپنا جو موقف ہے وہ یہی رہے گا. لوگ چاہے کچھ بھی کریں، بچانے والا اللہ ہے، محبت پیدا کرنے والا اللہ ہے. تو ہو سکتا ہے کہ ایسے لوگ ہوں. ابھی آپ نے دیکھا ایک بہت بڑے سنت ہیں پریمانند جی، ٹھیک ہے، میرے خیال میں ہندوستان کے 80% مسلمان ان کو فالو کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ سچے سنت تھے. میں نے بھی ان کے لیے دعا کی کہ اللہ نے ان کو صحت دے، کیونکہ ایسے لوگ حق بات کہنے والے لوگ نہیں ہیں. ابھی کتنے ایسے چینل چل رہے ہیں جہاں پر آپ کو بہت طرح کے مہاراج اور سب بیٹھے نظر آئیں گے، لیکن ان میں سچائی نہیں ہے. لیکن ان میں سچائی تھی، وہ حق بات کہتے تھے. ٹھیک ہے، تو میں ان کے لیے دعا کر رہی تھی کہ اللہ میں ہندوستان میں ایسے لوگ زندہ رہنے چاہیے جو حق بات کہہ سکے. تو ہمیں ان کے لیے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ میاں ہندوستان میں ایسے ہی لوگ رہیں کہ جو حق بات پہ رہیں اور سچ بات پہ رہیں، اور اللہ میاں ان کی زندگی زیادہ کرے اور وہ شفا عطا فرمائے. تو یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ ہمیں سب کو جوڑنے والی ہیں. ایک لڑکا بھائی اس پہ لکھتا تھا فیس بک پہ، جب وہ کوئی مسلمان لڑکا گلف میں رہتا تھا تو وہ پریمانند جی کے بارے میں لکھتا تھا، تو لوگ اس پر ٹرول کرتے تھے، ہندوز کا مذاق اڑاتے تھے بہت زیادہ کہ ارے تم مسلمان ہو، تمہیں پریمانند جی سے کیا مطلب ہے. ٹھیک ہے، لیکن وہ آیا اسپیشلی وہاں سے گلف سے اور اس نے آ کے کہا کہ دیکھو مجھے ان سے محبت ہے اس لیے میں یہاں آیا ہوں اور میں آج بھی مسلمان ہوں، لیکن ان کی سچائی پہ میں فدا ہوں کہ وہ سچ بات بولتے ہیں. تو ہمیں اپنے ایسے سبھی لوگوں کی قدر کرنی چاہیے، چاہے ہندو ہوں، چاہے مسلمان ہوں، چاہے سکھ ہوں، چاہے عیسائی ہوں، کیونکہ ہمارے پاس جو ہمارا ہندوستان کا جو کلچر ہے، تہذیب ہے، اس میں کیا ہے. آپ کے پاس کون ہے بتائیے؟ اگر میں مہا پرشی کا نام میں لوں تو آپ کے پاس امیر خسرو بھی ہیں، حضرت نظام الدین اولیاء بھی ہیں، گرو نانک بھی ہیں، اور کبیر جیسے لوگ بھی ہیں کہ جنہوں نے مذہب کو الگ رکھ دیا اور انسانیت کو اوپر رکھا، جن کا میں نام لے رہی ہوں. اگر آپ ان کو دیکھیں ان کی سوچ بالکل ایک جیسی ہے. تو ہمیں ایسے لوگوں کی قدر کرنی ہے جو جوڑنے کی بات کرتے ہیں، جو توڑنے کی بات کرنے کی، ڈرانے کی بات کریں، وہ ان میں انسانیت ہے ہی نہیں. تو ہمیں ابھی اپنے لوگوں کو بھی دیکھنا ہے کہ جو اپنے مفاد کے لیے ہمیں استعمال کرتے ہیں نا، ہمیں ان کے ساتھ نہیں جانا ہے.